محمد صفی اللہ فیصل آباد سے پوچھتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہیں پسند ہو۔ میں کم و بیش 2 سالوں سے اپنے والدین کو ایک لڑکی کے لیے قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں وہاں نکاح کرنا چاہتا ہوں، مگر والدین راضی نہیں ہو رہے۔ وہ لڑکی بھی ہمارے خاندان کی ہے، کوئی ذات برادری کا مسئلہ بھی نہیں ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے انکار کر رہے ہیں، ایک وجہ سے انکار کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ میرے تایا اور تائی جو کہ اس لڑکی کے نانا اور نانی ہیں، ان کی کچھ باتوں سے اختلاف ہے۔ اختلاف کی وجہ مجھے بتائی نہیں گئی۔ اگر اس کا کہیں رشتہ ہو گیا تو ایسے میں ظاہر ہے میرے والدین میرا کہیں اور کر دیں گے۔ اگرچہ مجھے یقین ہے کہ جو لڑکی وہ میرے لیے پسند کریں وہ شاید اس سے بہتر ہوگی، لیکن میں اس لڑکی جو والدین میرے لیے پسند کریں وہ مان، عزت، محبت، یہاں تک کہ اس کے حقوق کی ادائیگی سے میں قاصر رہوں گا۔ ایسے میں اپنے والدین کی بات مان کر اللہ کا مجرم بنوں گا، اور بے قصور لڑکی کا بھی جو میرے لیے وہ پسند کریں گے اس کا بھی میں مجرم بنوں گا۔ برائے کرام، برائے مہربانی بھی مشورہ دیجیے۔ مفتیان کرام کو ہمارے گھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کے والدین کو میری نصیحت ہے کہ بچہ جہاں چاہ رہا ہے وہاں شادی کر دیں، نہ اس کے نانا تائی اور تائے نانا اتنا تو آدم علیہ السلام تک معاملہ پہنچے گا، پتہ نہیں باپ دادا میں ابو جہل بھی ہو سکتا ہے کہیں بیچ میں آ رہا ہوں صدیوں پیچھے جا کے۔ تو جہاں بچہ کہہ رہا ہے وہاں اس کی شادی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں، باقی آپ سمجھدار ہیں خود ہی، میں آگے جملہ صراحتاً دہرانا نہیں چاہ رہا، میرے کلپ اس بارے میں موجود ہے، بس میں آپ کے والدین کو نصیحت کر رہا ہوں کہ بلا وجہ کی وہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں۔ بچے جب مرضی کی شادی نہیں ہوتے، بیوی کو پھر صحیح طرح محبت نہیں دے پاتے، بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، بڑے واقعات ہیں اس میں خاندانوں میں، اگلے کا گھر تباہ نہ کریں آپ، آنے والی بہو کا۔ نکاح میں کفو کی شرط مستحب ہے یا واجب؟ کیا غریب اور امیر کا نکاح شریعت میں ہو سکتا ہے؟ دیکھیں نکاح میں کفو کی جو شرط ہے نا وہ لازم ہے۔ اصطلاح شریعت کی اصطلاح میں اس کو میں نے کوئی اصطلاح میری نظر میں فقہی اصطلاح نہیں گزری ہے کہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ ہے، تحقیق کر کے میں بتا بھی سکتا ہوں، کتابوں میں دیکھ لوں گا انشاءاللہ، لیکن سر دست جو اس کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ شریعت نے منع کیا ہے، اور منع کرنے کا آخری درجہ کراہت اور مکروہ تو بہرحال ہے ہی، کیونکہ نکاح کی مصلحتیں حاصل نہیں ہوتی اگر لڑکی کا غیر کفو میں نکاح کیا جائے۔ اس کا بہت زیادہ صحابہ کرام خیال کیا کرتے تھے، حدیث میں بھی ہے، حضرت عمر کا بھی قول ہے کہ عورت کا غیر کفو میں نکاح نہ کیا جائے، کیونکہ عورت ماتحت ہوتی ہے شوہر کے، اگر شوہر اس سے کم درجے کا ہے تو وہ ماتحتی کیسے اختیار کرے؟ اس کی مثال ایسے جیسے آرمی میں آپ کسی کو کمیشن آفیسر بنا دیں 8ویں پاس کو، اور بنا دیں پی ایچ ڈی اسکالر پہ، اور جناب کسی جو ہے وہ بہت زیادہ پڑھے لکھے آفیسر پہ، تو وہ ذہنی طور پر اس کو قبول ہی نہیں کرے گا کہ اپنے سے کمتر کو انسان ایز اے آفیسر یا ایز اے حاکم تسلیم نہیں کرتا ہے۔ تو عورت کا شوہر اگر اس سے کم درجے کا ہوگا تو عورت کیسے اس کو اپنا ہسبینڈ مانے گی، سر کا تاج کیسے بنائے گی اس کو؟ تو اس لیے 6 چیزیں تو کامن ہیں جو فقہاء نے بیان کی ہیں، اس کے علاوہ بھی عرف میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون ہم پلہ سمجھا جاتا ہے۔ باقی غریب اور امیر کی شادی بھی ہو سکتی ہے، بہت زیادہ غریب لڑکا ہے اور لڑکی بہت زیادہ امیر ہے تو پھر یہ لڑکا لڑکی کا کفو نہیں ہے، تو اس لیے ایسی شادی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غیر کفو میں نکاح کرنے میں اگر کوئی مصلحت ہو، یا اس لڑکے کے اندر کوئی اور خوبی ایسی ہے جو اس کے دوسرے عیب کو چھپا رہی ہے، اس کے لیے ساتر بن رہی ہے یا اس کی تلافی کر رہی ہے، تو پھر نکاح جائز ہے، تو ناجائز نہیں ہے۔ تو اس لیے غیر کفو میں اگر لڑکی نے نکاح کرنا ہو تو پھر شرط لگائی ہے فقہاء کرام نے کہ باپ کا راضی ہونا ضروری ہے، کیونکہ باپ پھر یہ فیصلہ کرے گا کہ لڑکا اگرچہ میری لڑکی کا جوڑ کا نہیں ہے لیکن اس میں کچھ کوالٹیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے نکاح ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر لڑکا بہت غریب ہے، لڑکی بہت مالدار ہے، لیکن اس لڑکے میں اور کوئی منصب اس کے پاس ایسا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ غریب ہو کے بھی عزت دار ہے اور لڑکی اپنا خرچہ خود اٹھا سکتی ہے، اس کے اندر کوئی اور الگ سے کوالٹی ایسی، ایجوکیٹڈ بہت زیادہ ہے، تو بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے یہ علی الاطلاق ناجائز نہیں ہے۔ اگر باپ راضی ہو اور بیٹی بھی راضی ہو اور دونوں کے مشورے سے یہ نکاح ہو تو پھر یہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے نارملی شریعت کا حکم یہی ہے کہ عام حالات میں لڑکی کا نکاح غیر کفو میں نہ کیا جائے، اس کو ناجائز ہی کہا گیا ہے، لیکن اگر کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے تو پھر شرعاً جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل بھی ہمیں ملتی ہے حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ سے کیا۔ اب زید ابن حارثہ پہلے غلام رہے ہیں، اگرچہ آزاد ہو گئے تھے، لیکن جو ایک شخص جو پہلے غلام رہا ہو پھر آزاد بھی ہو جائے اور عرب میں بھی نہ ہو تو عرب لوگ اس کو اپنا ہم پلہ اور کفو نہیں سمجھتے تھے، لیکن نبی نے اپنی پھوپھی زاد بہن کا ان سے پھر بھی نکاح کرایا۔ تو وجہ اس کی تھی کہ اس میں بہت ساری مصلحتیں تھیں، حضرت زید ابن حارثہ کو محبوب بہت زیادہ تھے، اور علماء نے لکھا ہے پھر وہ غیر کفو میں نکاح ہونے کی وجہ سے ہی وہ پھر طلاق بھی ہو گئی۔ تو نارملی اس سے اجتناب کرنا چاہیے، کوئی خاص حکمت اور مصلحت ہو تو پھر جائز ہے، پھر کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ حکمت اور مصلحت کا زیادہ اچھا فیصلہ باپ کر سکتا ہے، اس لیے شریعت نے اس کو ولی بنایا۔ محمد حامد بدین سے، میں نے گھر والوں کی مرضی کے بغیر ایک لڑکی سے نکاح کر لیا تھا، ہمارے نکاح کو 1 سال ہو گیا، گھر والوں کو پتہ چلا ہے تو میرے اور لڑکی کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ طلاق دے دو، میں کیا کروں؟ جب کر لیا ہے تو کر لیا ہے، ایسی کی تیسی لکھ کے لگا دیں کہ میں طلاق نہیں دوں گا، اب جو مرضی کرنا ہے۔ لڑکیوں کا گھر نہ اجاڑا کریں، اپنے
ماں باپ کے کہنے پر، اور اپنی اگر آپ نے غلطی کی بھی ہے بالفرض، اول تو ماں باپ کو اعتماد میں لے کے شادی کرنی چاہیے تھی، لیکن اب کر لی ہے تو اب کر لی ہے، اب شوہر بن کے دکھائیں اس عورت کا اور اس بیوی کا اپنی، آپ بولیں میری بیوی ہے، جو بیوی تو انسان کی سب سے بڑی ایک امانت ہوتی ہے، بولیں باپ یہ جو مرضی اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، میں خود جب تک میری رائے نہیں بنے گی، آپ اس کی کسی غلطی کی وجہ سے اس کو طلاق دے رہے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن کسی کے دباؤ میں آ کے بیوی چھوڑ دینا، لوگ زمینیں نہیں چھوڑتے یار، گاڑیاں نہیں چھوڑتے، گھڑی نہیں چھوڑتے، آپ کو کوئی بولے میری گھڑی جو ہے مجھے دے دو، دباؤ میں آ کے آپ گھڑی نہیں، ڈاکوؤں سے آپ مقابلہ کرو گے، غیرت مند لوگ ڈاکوؤں سے لڑ لیتے ہیں، آپ جناب اپنی بیوی پوری چھوڑ رہے ہو، بےغیرتی ہے پرلے درجے کی، لوگوں کے کہنے پہ چھوڑ رہے ہو، یہ بےغیرتی ہے، تو بغیرت مت بنو، غیرت مت بن کے دکھاؤ، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ دفعہ دھمکی لگا دو، بولے ایسی کی تیسی، طلاق نہیں دوں گا، جو اکھاڑنا اکھاڑ لو، اسٹائل تھوڑا چینج کرنا پڑتا ہے سوسائٹی کے ساتھ چلنے کے لیے۔ ثناء اللہ صاحب دبئی سے، بیوی کو ماما یا امی کہنا کیسا ہے؟ بےغیرتی ہے پرلے درجے کی بھائی صاحب، جائز نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، کچھ اور کہہ لو یار۔ اپنی سوتیلی خالہ سے شادی کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ سوتیلی خالہ سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ کی والدہ کی وہ باپ شریک بہن ہے تو بھی نکاح حرام ہے، اگر آپ کی والدہ کی وہ ماں شریک بہن ہے تو بھی نکاح حرام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے تو پھر جائز ہے نکاح، یعنی آپ کی والدہ کا اور آپ کی خالہ کا والد اگر ایک ہے، والدہ الگ الگ ہے تو بھی وہ سگی بہن ہی کے حکم میں ہے، یا والدہ ایک ہے والد الگ الگ ہے تو بھی سگی بہن ہی کے حکم میں ہے، دونوں صورت میں نکاح حرام، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ ہے تو پھر جائز ہے نکاح۔ جس لڑکی کو ہم پسند کرتے ہیں کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ تو پسند کیسے کر رہے ہو جب دیکھا ہی نہیں؟ حیرت کی بات ہے بھائی صاحب، بہرحال دیکھ لیں اگر شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک گواہ کی حدیث میں ترغیب ہے، جس سے نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کو ایک دفعہ دیکھ لو، ایک گواہ کی موجودگی میں تجدید نکاح ہو جاتا ہے، جبکہ ایک گواہ لڑکی کا باپ ہو۔ اگر لڑکی خود موجود ہو تو پھر تو ایک گواہ ہو، اور لڑکی کا باپ ہو تو وہ باپ گواہی کے قائم مقام ہوتا ہے، لہذا نکاح ہو جائے گا۔ اگر لڑکی خود موجود ہی نہیں ہے تو پھر ایک گواہ کی موجودگی میں نکاح نہیں ہوگا۔ آپ کا بیان سن کر میرے دوست نے دوسری شادی کر لی، اب گھر والوں کو پتہ چلا ہے تو لڑائی ہو رہی ہے، اب کیا کیا جائے؟ یہی ہوتا ہے، گھر والوں کو جب پتہ چلتا ہے تو لڑائی ہوتی ہے۔ تو آپ نے میرا پورا بیان نہیں سنا، میں جس بیان میں بھی یہ کہا ہے کہ دوسری شادی کرنی چاہیے، اس بیان میں نے یہ بھی بتایا کہ جب کریں گے تو لڑائی ہوگی۔ تو اب لڑائی کا کیا حل ہے؟ لڑائی کا حل بہترین یہ ہے کہ ٹائم کسی طرح گزاریں، بہت سے مسائل کا حل ٹائم گزارنا ہوتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیٹ ہو جاتا ہے، ٹائم گزاریں، کوئی جذبات میں کوئی الٹا سیدھا فیصلہ نہ کریں، جیسے جیسے ٹائم گزرے گا حالات کافی حد تک انشاءاللہ نارمل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کسی کی اچانک موت ہو جائے نا گھر میں، تو 3 دن تک تو کیسا رونا پیٹنا ہوتا ہے نا، لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی کو صبر آئے گا، 3 دن کے بعد تھوڑا جھاگ بیٹھنا شروع ہوتی ہے، تھوڑا جوش ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ 6 مہینے سال کے بعد نارمل ہو جاتے ہیں حالات، تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس گھر میں کبھی کوئی جنازہ بھی ہوا ہے، ایسے شادیاں ہو رہے ہوتے ہیں اس گھر میں۔ تو ایسے ہی شادی میں بھی بیوی کو غم ہوتا ہے، سسرال والوں کو 3 دن تک بہت زیادہ ہوتا ہے، پھر آفٹر شاکس آتے رہتے ہیں 6 مہینے تک، وہ آفٹر شاکس کے بعد پھر ہلکے ہلکے جھٹکے سال تک آتے رہتے ہیں، اور پھر باقی ہلکے پھلکے جھٹکے جاپان کی طرح وہ تو پوری زندگی ہی آتے رہتے ہیں، وہ تو دوسری شادی جب بھی ہوگی کچھ نہ کچھ جھٹکے تو قیامت تک